الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو اکیلا ہی تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے، جو اکیلا ہی تمام قسم کی مشکلات کو حل کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا اور حاجات کو پوری کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی عبادات کا مستحق بھی اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا اور تنہا ہی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، پیغمبر اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جتنے اللہ کے نیک بندے یا بندیاں ہیں سب پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار بھی اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں فرما لے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کے خوف کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے، اور جو آیات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نازعات کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا، اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، اور حقیقی طور پر اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک پھر ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت بننے والا ہے۔ مأویٰ اس ٹھکانے کو، اس جگہ کو کہا گیا ہے کہ جہاں انسان آرام کے لیے پہنچ جائے، جہاں انسان سکون حاصل کر سکے، دنیا کے مصائب، دنیا کی مشکلات، دنیا کی پریشانیاں، بیماریاں، دکھ اور پریشانیاں جب انسان دنیا کی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، تو ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے راحت کے طور پر، سکون کے لیے اپنی طرف سے انعامات کے طور پر اس جنت کو بطور ٹھکانہ بنایا ہے کہ جہاں انسان ایسی راحتیں، ایسی مسرتیں، ایسا سکون اسے میسر آ جائے گا کہ دنیا کی تمام تکالیف اور مصیبتیں وہ بھول جائے گا۔ اتنا بہترین سکون کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ اس مأویٰ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ الف لام میم السجدہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، انہی لوگوں کے لیے یہ جنتیں، یہ باغات، یہ نعمتیں بطور ٹھکانہ ان کو ملنے والی ہیں، جہاں ان کے لیے سکون ہی سکون ہوگا، آسائشیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے، آسانیاں ہی انہیں میسر کی جائیں گی۔ جس کی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا کہ جس کی پوری زندگی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزری ہوگی، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، موت تک، وہ ہمیشہ آزمائشوں کا ہی شکار رہا ہوگا، دنیا کی نعمتوں سے بہت زیادہ محروم شخص رہے گا، اور یہ دنیا کا سب سے محروم ترین شخص ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ذرا اسے اس مأویٰ کی، اس جنت کی ذرا ایک جھلک تو لکھا کر لاؤ۔ فرشتے لے جائیں گے اور جب اسے واپس پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے ذرا بتاؤ دنیا کی یہ جو 60 70 80 100 سال کی زندگی تمہیں دی گئی تھی، اس کی پریشانیوں کو ذرا یاد کرو کہ کون سی پریشانی تھی جو میں نے تمہیں دنیا میں آزمائش کے طور پر دی تھی۔ وہ شخص کہے گا، اے اللہ تیری جنت اتنی خوبصورت ہے، وہ ٹھکانہ اتنا بہترین ہے کہ میں اسے ایک مرتبہ صرف دیکھنے کے بعد، اس کی نعمتیں ابھی استعمال نہیں کی ہیں، بلکہ ایک جھلک دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے جو مجھے دنیا میں زندگی عطا کی تھی، مجھ سے زیادہ مالدار شخص دنیا میں کوئی نہیں تھا،
مجھ سے زیادہ نعمتیں تو نے کسی دوسرے کو مہیا نہیں کی، اور میں دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان تھا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو پوری زندگی مصائب کی چکی کے اندر پستا رہا، لیکن اس مأوا کو، اس ٹھکانے کو ایک مرتبہ دیکھ کر دنیا کی تمام پریشانیوں کو بھول بیٹھے گا۔ تو وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ انسان اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی آسانیوں سے وہ کئی زیادہ اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے کان نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں حقیقی طور پر کبھی سنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام جنت کی صفات ذکر کرتے رہے، جنت ایسی ہوگی، یہ کچھ وہاں موجود ہوگا، اس کے باوجود اس کی حقیقت کو اس انداز میں بیان کرنا یہ کسی بھی انسان کی بس سے ہی باہر ہے۔ کسی انسان کے کان نے اس بارے میں کبھی سنا ہی نہیں ہے، کسی آنکھ نے ویسی نعمتیں دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہوں گی، کسی دل کے اندر ایسا خیال، تصور ہی پیدا نہ ہوا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنی جناب سے ڈرنے والوں کے لیے بطور ٹھکانہ چھپا کر رکھی ہوئی جنت ہے۔ اس کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنی اعلیٰ ترین چیز ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت آج دنیا میں مال و دولت کے لیے حصول کرنے کے لیے حلال اور حرام ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے لوگ درے نہیں کرتے۔ مال آنا چاہیے، سونا چاندی جمع ہو جائے، دولت جمع ہو جائے، یہ دنیا کی جو تمام دولتیں ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے، جس کے پیچھے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا کی، پوری دنیا کی دولتیں اگر ایک طرف رکھ دی جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنا مال موجود ہے، کتنا سونا موجود ہے، کتنی قیمتی دھاتیں اور پتھر موجود ہیں، اور کتنا ہی نعمتوں سے بھری ہوئی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کو کوئی جمع کرنا چاہے تو جمع نہ کر سکے گا، لیکن اگر جمع کر بھی لیا جائے تو ایک معمولی سا مچھر اور اس کا پر، اس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تو جنت پھر اس سے کتنی قیمتی چیز ہوگی، جنت میں کتنی فراوانی اور کتنا مال و دولت کے ذخیرے لگے ہوئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس جنت کو جسے اللہ نے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کیسی بنائی ہے۔ فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی درخت لگے ہوئے ہیں، ان درختوں کی جو بنیاد ہے، جو ان کی جڑیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سونے سے بنائی ہوئی ہے۔ دنیا کے جو درخت ہم لگاتے ہیں وہ لکڑی کی، اس کی جو تنے ہوتے ہیں وہ لکڑی بن جاتے ہیں، لیکن جنت کے جتنے بھی درخت ہیں وہ سب کے سب خالص سونے سے بنے ہوئے اس کے تنے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بندہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی امت کو میرا سلام بھی دیجیے گا اور کہیے گا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تعریفی کلمات کہتا ہے، تو ہر ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو کتنے درختوں کی تعداد ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر بندے کے ایک مرتبہ پڑھنے پر ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو جنت میں درختوں کی کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور وہ سب کے سب خالص سونے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت میں
ہم اسے بڑا ہی چھوٹا تصور کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں وہ چیزیں نہیں آ پاتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت اتنی بڑی ہے، اتنی طویل ہے کہ جنت میں طوبہ نامی ایک درخت ہے، اور اس درخت کی مسافت کا عالم یہ ہے کہ تیز رفتار گھوڑا جسے اچھے انداز میں تربیت سے پالا گیا ہو، اسے اگر مسلسل 100 سال تک دوڑایا جائے وہ دوڑتا رہے گا۔ 100 سال کی زندگی کا تصور سامنے رکھیں کہ کسی انسان کو اللہ نے 100 برس کی عمر دی ہو، وہ کتنی بہاریں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوگا، کتنے دن اس نے گزارے ہوں گے۔ اتنی ہی مقدار ایک گھوڑے کو دی جائے اور وہ 100 سال تک دوڑتا رہے، اس طوبہ نامی ایک درخت کے صرف سائے کو عبور نہیں کر پائے گا۔ مسلسل دوڑتا رہے 100 سال تک بغیر آرام کیے ہوئے، اس درخت کو وہ عبور نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک درخت کی مقدار نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ تو جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنا ہی اللہ نے اسے مزین کر رکھا ہوگا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ لوگوں، جنت میں اگر کسی انسان کو بطور مثال آپ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، حالانکہ جنتی کو جنت میں اتنی معمولی جگہ نہیں دی جائے گی، فرمایا اگر جنت میں کسی شخص کو، مرد ہے یا عورت، اسے صرف ایک لاٹھی رکھنے کے برابر جگہ مل جائے، ایک عصا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے، ایک گز کے برابر جگہ مل جائے، وہ بہتر ہے دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بھی زیادہ۔ پوری دنیا کا مالک کسی شخص کو بنا دیا جائے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرے شخص کو جنت میں ایک لاٹھی رکھنے کے برابر جگہ مل جائے، یہ اس سے زیادہ امیر انسان کہلائے گا کہ جو جنت میں اتنی جگہ حاصل کر لے۔ اور جنت میں اتنی چھوٹی جگہ تو کسی کو ملنے والی نہیں۔ جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے گھر اپنے نیک بندوں کو دینے ہیں کہ جس کی آپ ہلکی سی ایک جھلک دیکھیں، آپ تصور کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو خیمے بنائے ہیں، جو خیمے لگوائے ہیں، اور خیمہ تھوڑی دیر کے لیے لگانے کے لیے انسان کسی جگہ پر ٹھہرتا ہے تو وہ خیمے لگاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ خیمہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے سے ڈرنے والوں کو دینے والا ہے، اس کی عالم، اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ 60 میل تک طویل پھیلا ہوا ہوگا۔ ایک خیمہ صرف اس انداز میں ہے۔ اور فرمایا جنت کے جو محلات ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا ہے، اس کی صفات کا کیا ہی ذکر کیا جائے۔ فرمایا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں اللہ نے ایسے بالا خانے بنوا رکھے ہیں کہ جس کے باہر سے اگر وہ جنتی اس محل کا مالک اندر دیکھے گا تو اندر جتنے کمرے موجود ہیں وہ سب کا سب اسے نظر آئے گا، اور اگر اندر سے دیکھے گا تو باہر کے مناظر کو آرام سے دیکھ سکے گا بغیر کسی مشقت کے۔ اور ان گھروں کو اللہ نے کیسا بنوایا ہے، آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ جنت کے جو محل ہیں، جو اللہ نے جنت کے گھر بنوائے ہیں، وہ دنیا کی عمارتوں کی طرح اس سیمنٹ سے، بلاک سے نہیں بنے ہوئے، بلکہ فرمایا ان محلات کو، ان گھروں کو جو اللہ نے بنوایا ہے، اس گھر کی تعمیر اس انداز میں کی گئی ہے کہ اس کی ایک اینٹ، ایک بلاک جو لگایا گیا ہے وہ خالص سونے سے بنا ہوا ٹھوس سونے کا بلاک ہوگا، اور جو دوسرا بلاک لگایا گیا ہوگا وہ چاندی سے بنا ہوا ہوگا۔ یہ خوبصورتی اللہ نے پیدا کی ہے، ایک کنٹراسٹ اللہ نے وہاں رکھا ہے کہ سونے کے ساتھ چاندی کا ملاپ کر دیا تاکہ منظر زیادہ خوبصورت لگ سکے۔ اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، درمیان میں جو اس کے مسالہ لگوایا ہے وہ مسالہ سیمنٹ کا نہیں ہے، بلکہ وہ مسالہ ہیرے موتی جواہرات کو بیچ میں جڑا گیا ہے، اس کے اندر کستوری کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ پورا کا پورا محل خوبصورتی کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہوگا اور مسلسل معطر اور مہکتا رہے گا۔ لیکن یہ محلات، یہ جنت کی نعمتیں، یہ آسانیاں، یہ ماوا، یہ سکون، یہ دنیا کے غموں کو بھلانے کا ذریعہ یہ کسے ملے گا؟ من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا،
سورہ رحمان ہم اکثر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہاں بھی یہی تذکرہ مل رہا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالی ہم سے وعدے کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈر جاؤ اور بدلے میں مجھ سے تم یہ 2 جنتیں لے لو۔ صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 جنتیں جن کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وہ کیسی ہوں گی؟ فرمایا جنتان اللہ نے جو 2 جنتیں بنائی ہیں، آنیتہما وما فیہما جنتان من ذہب، وہ جنتیں ایسی ہوں گی کہ اس جنت میں جو برتن ہوں گے، جو چیزیں اللہ نے بطور سجاوٹ کے رکھی ہوں گی، وہ سب کی سب سونے سے بنی ہوئی ہوں گی۔ اتنا سونا جنت کے اندر موجود ہوگا۔ وَجَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ، اور 2 جنتیں اللہ تعالی چاندی سے بنی ہوئی تیار کر کے اللہ نے رکھی ہیں، جس کے برتن اور تمام چیزیں اللہ نے چاندی سے بنائی ہوئی ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو 2 جنتیں سونے کے برتنوں سمیت جن لوگوں کو دی جا رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے حقیقی ڈر رکھنے والے ہوں گے، جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ پر توکل و بھروسہ کرنے والے اور اللہ رب العزت کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ اور یہ جو چاندی کی جو ذکر کیا گیا نعمتوں والی جنت، یہ ان لوگوں کو دی جائے گی کہ جو نیکیوں میں تھوڑا پیچھے رہ جانے والے ہیں، جو سبقت نہیں لے جاتے، مسلمان تو ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں اور پابندی ہر چیز کی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ تقوی، وہ خوف موجود نہیں ہے جو پہلوں کے اندر موجود تھا۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کر رہا ہے۔ اگر دنیا میں ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کو کتنی سیلری پر جاب دی جائے، آپ کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا ہوگا، یا آپ کو کاروبار کے لیے اختیار دیا جائے، تھوڑی سی محنت کر کے آپ اتنا منافع حاصل کر سکتے ہیں، کم محنت کریں گے تو یہ منافع حاصل ہوگا، تو شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جو زیادہ منافع کو، زیادہ سیلری کو پسند نہ کرے۔ سب کی یہی خواہش ہوگی کہ زیادہ مال مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جب وعدہ کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں، تھوڑی سی محنت کر لو، دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزار لو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قیمتی جنت حاصل کر لو۔ اور اس جنت کے اندر جو سونے سے بنی ہوئی جنت ہے، وہی جنت ہے، وہی اعلیٰ ترین جنت ہے کہ جہاں پر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ فی اعلیٰ جنت الخلد، اس اعلیٰ ترین جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود ہوں گے۔ دنیا میں ہم بڑی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عین ایمان ہے۔ تو جب ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق بھی رکھتے ہیں، آپ کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ سے ملنے کے لیے، آپ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے کیوں ہم اس طرح کوشش نہیں کر رہے؟ کیوں اعلیٰ جنت میں نہیں جانا چاہ رہے؟ جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بہانے بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی کمزوریاں، مصروفیات گنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب انعامات لینے کی باری آئے، اللہ سے رحمتیں اور نعمتیں لینے کی باری آئے، تو ہم جھولیاں بھر بھر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا، جس نے محنت کی اللہ تعالیٰ اس کو صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کا خوف حاصل کریں، اپنے اندر حقیقی اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اللہ کا حقیقی خوف جس کے اندر پیدا ہو جائے وہ دنیا کے اندر بھی آسانی والی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا کیا ہی مقام اور مرتبہ ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا شروع کر دے۔ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن
گناہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اظہار کرے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں کہ اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، غلطیاں کر بیٹھا ہوں اور میں اپنے انجام سے ڈرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ یہ منظر جب آنکھوں میں آ جائے، دل اور دماغ کے اندر بیٹھ جائے تو انسان رجوع کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اور پھر معافی مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو کی مقدار بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی زیادہ نہ ہو، ایک مکھی کے سر کے برابر چھوٹی سی مقدار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے پر، مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا اس کے چہرے کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث جو آپ اکثر و بیشتر خطبات میں، وعظ و نصیحت میں، دروس میں سنتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ فرمایا ان 7 خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی، ایسی عورت کہ جو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ غلطی ہو گئی، بڑا گناہ گار ہوں، اپنا خوف میرے دل میں پیدا کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، گناہ کو یاد کر کے جہنم کے عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی پکڑ کو دل و دماغ میں بٹھاتے ہوئے جب وہ دعائیں کرتا ہے تو فافاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ فرمائے گا کہ جو اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے۔ تو لہذا یہ اللہ کا خوف، یہ نہ صرف قیامت کے دن لوگوں کے درمیان جب لوگ پریشان حال کھڑے ہوں گے اس موقع پر سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اسی طرح گناہوں کی معافی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جیسا کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے سنا کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ جب تک گناہ معاف نہ ہو جائیں یا اللہ معاف نہ کر دے اس وقت تک انسان جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ جنت میں جانے کے لیے گناہوں کا جو انبار اور ذخیرہ ہم جمع کرتے ہیں اس کی غلاظت کو دور کر کے جنت میں ہی جا سکتے ہیں۔ اب یا تو اللہ ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف کر دے یا ہمارے گناہوں کو یاد کرنے پر استغفار کرنے کی برکت سے دور فرما دے، اور تیسری شکل اس کی یہ ہے یا تو اللہ تعالیٰ بطور سزا جرم ثابت ہو جانے پر بطور سزا جہنم میں کچھ عرصے کے لیے جلائے، جہنم کی آگ میں جلائے، اور سزا مکمل ہو جانے کے بعد پھر جنت کا راستہ دکھائے۔ تو کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں پہلے کچھ عرصہ تک جلے، اس کا جسم جہنم کی آگ کو برداشت کرے، جلتا رہے، سڑتا رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو نکال کر پھر جنت میں داخل کیا جائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک لوہار کے پاس سے ان کا گزر ہوا، اور لوہار آپ جانتے ہیں وہ لوہے کو پگھلاتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، آگ کی بھٹی کے اندر داخل کیا جاتا ہے، وہ آگ کی بھٹی کے اندر اس لوہے کو داخل کر رہا ہے، اور لوہے کا عالم یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے، آگ کی حرارت کی وجہ سے وہ جل جل کر سرخ ہو چکا ہے، یعنی لوہا بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا، اور اپنی حقیقی جو اس کی شناخت تھی اس کو وہ کھو بیٹھا ہے، جل جل کے وہ سرخ ہو گیا ہے، نرم پڑ چکا ہے، اب اس کو جس انداز میں چاہے موڑ لیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے ہیں
زارو کتار رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں یہ تو دنیا کی آگ ہے کہ جو ایک لوہے کو پگھلا کر رکھ رہی ہے, جو ایک لوہے کو جلا کر سرخ کر دے رہی ہے. جب ایک لوہا اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پاؤں گا کہ جس آگ کی شدت کا عالم یہ ہے کہ یہی آگ جس میں یہ لوہا جل رہا ہے, یہی آگ دن میں روزانہ اللہ سے دعا کرتی ہے, درخواست کرتی ہے, اے اللہ تو نے مجھے جہنم کی آگ سے الگ کر دیا ہے, دنیا میں تو نے مجھے ٹھنڈا کر کے بھیجا ہے, 69 مرتبہ تو نے مجھے سمندر کے پانی میں دھو کر لوگوں کے استعمال کے قابل بنا کر ٹھنڈا کیا ہے. میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے تو دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل مت کرنا. دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہی ہے اس کی شدت اور حرارت کی وجہ سے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا رہی ہے, اگر جہنم میں مجھے داخل کر دیا گیا تو وہاں میرے جسم کا کیا عالم ہوگا. صحابہ کرام, ہم نے خوف کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ خوف شاید اس چیز کا نام ہے جب میں مسجد میں آ جاؤں, میں صف کے اندر موجود ہوں, لوگوں کے سامنے میرے معاملات ہوں تو میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, مجھ سے بڑا متقی کوئی نظر نہیں آنا چاہیے, میں سب سے نیک نظر آنا چاہیے. لیکن یہ خوف کی تعریف نہیں ہے. خوف کہتے ہیں انسان اپنے 24 گھنٹوں میں زندگی کے تمام عمر کے حصوں میں اللہ کا خوف اپنے اندر رکھنے والا ہو, یہ خوف کی تعریف ہے. ہم نے خوف کے معیار کو بدل دیا ہے کہ جہاں میرا فائدہ ہوگا وہاں میں اپنی مرضی کروں گا, جہاں میرا مفاد ہوگا میں اس خوف کو تبدیل کر لوں گا, لوگوں کے سامنے نیک نظر آؤں گا اور پسے پردہ جا کے جو مرضی کرتا پھروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جو نصیحت کی تھی, وصیت کی تھی, اس میں خوف کی تعریف بھی ذکر فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اتق اللہ حیث ما کنتا, اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو, حیث ما کنتا, جہاں کہیں بھی تم ہو. مسجد کے اندر اگر تم ہو تو تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے. مسجد سے باہر نکلو تب بھی تمہارے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تجارت کر رہے ہو تو تجارت کرتے ہوئے اللہ کے خوف کو اپنے دل و دماغ میں رکھو, لوگوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچاؤ. کام کاج کر رہے ہو, کہیں جاب کر رہے ہو, وہاں تمہیں اللہ کا خوف رکھنا ہے. گھر کے اندر معاملات ہوں وہاں تمہیں گھر والوں سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے. غرض کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, آپ نے اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے. یہ تقوی کی تعریف ہے, یہ اصل خوف ہے. لیکن ہم نے اس خوف کی تعریف کو اپنے منمانیوں سے بدل کر رکھ دیا. لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے رہے, بڑے متقی نظر آتے رہے اور تنہائیوں میں گناہوں کی زندگی گزارتے رہے, اور پھر یہ سمجھے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, یہ جنت کے وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ نے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا ہے. جب تک قبر تک نہ پہنچ جائیں اللہ کے خوف کو اپنے پلے باندھ کر رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی خطرناک حدیث ذکر کی ہے. اکثر ہم وہ حدیث سن بھی چکے ہیں. یاد دہانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے کہ جنہوں نے نیکیاں اتنی کی ہوں گی, اتنے نیک اعمال کیے ہوں گے کہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ ان کے پاس موجود ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی, روشن ہوں گی, چمک رہی ہوں گی. لوگ بڑا ہی رش کریں گے, تعجب کریں گے, یہ تو بڑے ہی نیک بندے تھے, یہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اتنی نیکیاں لے کر آ گئے. لیکن اللہ رب العزت پلک جھپکتے میں ہی تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کی ان پہاڑ نما نیکیوں کو ہوا منصورہ کر دے گا. ریت کی مٹی کی طرح, ذروں کی طرح اللہ تعالیٰ ہوا کے اندر بکھیر دے گا, اور ان کے لیے میزان میں وہ نیکیاں نہیں رکھی جائیں گی, تولا نہیں جائے گا. نامہ اعمال میں درج تو ہے لیکن اس کو جزا نہیں دی جا رہی.
صحابہ اکرام ڈر گئے، بڑے پریشان ہوئے، پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا وضاحت کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ کم علمی کی وجہ سے ہم نیکیاں کرتے رہیں، پہاڑ تک جمع کر لے، کہیں ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے۔ جستجو ان کے اندر موجود ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے، لوگوں کے ساتھ موجود ہوں گے تو بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ کا خوف ان کے چہروں سے جھلک رہا ہوگا، لیکن جب یہی لوگ تنہائیوں میں جائیں گے، اپنے گھروں میں جائیں گے، اکیلے میں جب یہ موجود ہوں گے تو پھر جو چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہیں وہاں ان کا خوف ان سے دور ہو جائے گا، ان کے دلوں سے خوف نکل جائے گا۔ تنہائیوں میں یہ وہ اعمال کریں گے جو لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے انہیں شرم آیا کرتی تھی۔ تو گویا انہوں نے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ہلکا تصور کیا، لوگوں سے تو بچتے رہے لیکن اللہ سے نہ بچ سکے، اور اللہ کے سامنے وہ گناہ کی زندگی گزارتے رہے، اس جرم کی وجہ سے، اللہ کی قدر نہ پہچاننے کی وجہ سے، جس کا شکوہ اللہ قرآن میں بھی کر رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر لوگوں نے، اللہ کا مقام اور مرتبہ لوگوں نے ویسا پہچانا ہی نہیں جیسی اس کے پہچاننے کی ایک حق تھا۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں جیسے ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا اور ایک نیکی کا بھی ثواب نہیں دیا جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا خوف کس چیز کا نام ہے؟ کہ ہماری تنہائیاں بھی پاک ہوں، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور محفلوں میں بھی ہمارے جسموں سے، ہمارے اعمال سے اللہ کا خوف جھلک رہا ہو۔ زندگی کے جو بھی معاملات میں اور آپ کریں اس میں ہمیں اللہ کے خوف کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ حقیقی خوف کی تعریف ہوگی، ورنہ خود ساختہ باتیں، خود ساختہ تعریفیں میں اور آپ کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کا تذکرہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر، پہلے رکوع میں ہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو منافق ہیں یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، مگر یہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ میں لوگوں کے سامنے نیک نظر آؤں، لوگوں کے سامنے خوف کا اظہار کروں، بڑا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آؤں، اور تنہائیوں میں گناہوں کی زندگی گزارتا رہوں، تو یہ میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا، اپنے آپ کو میں نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، جو جمعے کے دن تلاوت کی جاتی ہے، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن ان کے لیے کوئی نیکی وہاں پر موجود نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں ڈرنے والے، کس انداز میں خوف رکھنے والے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں، اس کے باوجود اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے خوف سے نماز میں کھڑی ہوئی ہیں، تلاوت کر رہی ہیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اس جھلسا دینے والی آگ سے، عذاب سے ہمیں نجات دے دی، اللہ کا وہ شکر ادا کریں گے۔ یہ آیت پڑھتی چلی جا رہی ہے، روتے جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ان کے بھانجے آتے ہیں کسی کام کی غرض سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، کھڑے ہوئے تلاوت سنتے رہے، یہ بار بار تکرار کر رہی ہیں، واپس پڑھ رہی ہیں، کھڑے کھڑے کہتے ہیں انہوں نے اتنا پڑھا کہ میں تھک گیا، تھکن کی وجہ سے میں نے سوچا چلو بازار سے مجھے کچھ کام تھا، وہ کام میں ذرا مکمل کر لوں۔ کام کرنے کے بعد کچھ دیر گزرنے کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا ام المؤمنین وہی آیت تلاوت کر رہی ہیں، روتے جا رہی ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اس آیت سے آگے تلاوت شروع نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہیں، جنت کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے روتے چلی جا رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہادت کا وقت ہے، بالکل نزدیک آخری مراحل ہیں، لوگ خوشخبریاں دے رہے ہیں،
لیکن آگے سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ لوگ کہتے ہیں آپ نے بڑی خدمات کی ہیں، بڑی بشارتیں آپ کے لیے موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت میرے بارے میں یہ فیصلہ فرما دے کہ میں عمر کے لیے اس نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی اس نے غلطیاں کی ہیں، اگر میری نہ تو نیکیوں کو تولا جائے نہ میرے گناہوں کو رکھا جائے اور میرے لیے صرف برابری کا معاملہ کر دیا جائے کہ نہ تجھے جزا دی جاتی ہے نہ تجھے سزا دی جاتی ہے، تو میرے کامیاب ہونے کے لیے یہی بات اللہ کی طرف سے کافی ہے. حالانکہ جنت کی بشارتیں موجود ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ترین صحابی ہیں، اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس پر رش کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے پرندے، اے طائر، تو بڑا ہی خوش قسمت ہے، تیرا کوئی حساب موجود نہیں ہے. کاش ابو بکر کوئی درخت ہوتا، کوئی جھاڑی ہوتا اور اسے کاٹ کر کسی جانور کے سامنے رکھ دیا جاتا اور بطور چارہ اس کو کھا کے ختم کر دیتا، میرا حساب نہ ہوتا. یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے. یہ صحابہ کرام کا عالم ہے. اور فرشتے، آخری بات سن لیں، بات اپنی مکمل کرتا ہوں. فرشتے جو اللہ رب العزت کی ایسی مخلوق ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ان کے لیے یہ قانون موجود نہیں ہے کہ ان کو سزا کے طور پر نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن ان کے خوف کا، اللہ کے ڈر کا عالم کیا ہے؟ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اس کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ اللہ سے اس انداز میں ڈرتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت آسمانوں پر کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے، کوئی وحی نازل کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم لوگوں کے بارے میں کوئی آرڈر جاری کرنا چاہتا ہے، تو پورا آسمان کانپنے لگ جاتا ہے، اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس خوف کی وجہ سے اللہ کے وہ جو جتنے بھی فرشتے وہاں موجود ہیں آسمانوں پر، جو اللہ کے نزدیک رہنے والے ہیں، وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر سجدے میں گر جاتے ہیں ایک حکم کے نازل ہونے کی وجہ سے. حالانکہ نہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے، نہ حساب اور کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے سجدے میں گر گئے. پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہوش میں لاتا ہے. وہ ہوش میں آنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام کی طرف اللہ وحی فرماتے ہیں اور وہ تمام فرشتوں کو بتاتے ہیں اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، یہ بات فلاں بندے کے بارے میں ہے، یہ آیت نازل کی گئی ہے، یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے. تو فرشتے اللہ سے اتنا خوف رکھنے والے ہیں، اور میں اور آپ پتہ نہیں کون سی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت کے ٹکٹ میری جیب کے اندر موجود ہیں، جنت میں نے ہر حال میں پہنچنا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں جو بھی کرتا رہوں، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا رہوں، لوگوں کے مال میں کھاتا رہوں، لوگوں کو برا بھلا کہتا رہوں، جو بھی کرتا رہوں، لیکن میں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اب تو میں جنت کا ٹھیکیدار بن چکا ہوں. یہ خوف نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ اللہ رب العزت کو گویا اس کی رحمت کو چیلنج کرنا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود قلوبہم وجیلہ، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہمارے اعمال اخارت نہ چلے جائیں، برباد نہ ہو جائیں. لہذا اللہ کے خوف کو، جو حقیقی جو اس کی تعریف ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اور پھر اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی آپ کی برکتیں نازل فرمائے گا. آپ کے لیے حشر کے اندر بھی آسانیاں ہوں گی، جنت کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. اور پھر اللہ نے جو فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ
ہوا فإن الجنت ہی المأوی، تو یہ جنت جو بڑی قیمتی چیز ہے یہ انہی لوگوں کا مقدر بننے والی ہے جو اللہ کے خوف کو اپنے دل سے نکلنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا حقیقی خوف نصیب فرمائے، زندگی کے تمام معاملات میں پوری زندگی اپنی ذات سے ڈرنے والا، اپنی عبادت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنایا اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کچھ اعلانات ہیں۔ الحمدللہ اس مسجد ہذا میں ہی تبلیغی اور اجتماعی ایک پروگرام کا انعقاد الحمدللہ پچھلے مہینے بھی کیا گیا تھا۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ایک شام مسجد کے نام کے عنوان سے دوسرا پروگرام انشاءاللہ 30 نومبر برود اتوار بعد نماز عصر تا بعد نماز مغرب، یعنی پرسوں یہ پروگرام الحمدللہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں روزمرہ کی دعائیں، آداب اور دیگر دینی تربیتی نشستیں رکھی گئی ہیں۔ علماء کرام اس کے اندر موجود ہوں گے، اشتہار بھی باہر موجود ہوگا۔ تو ساتھ ہی 30 نومبر کے دن برود اتوار عصر کی نماز مسجد کے اندر ادا کریں اور اس بہترین پروگرام سے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ یہ پروگرام آپ لوگوں کی ہی تربیت کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے رکھے جاتے ہیں اور اس کو کامیاب بنانا بھی اہل محلہ، اہل علاقہ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور اس پروگرام کو ضرور کامیاب بنائیں۔ اسی طرح ترجمۃ القرآن کی جو کلاس ہے جو اس مسجد ہذا میں الحمدللہ رکھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہوگی۔ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء یہ ترجمۃ القرآن کی کلاس ہوگی، تو ساتھ اس کے اندر بھی ضرور شرکت کریں۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً جو دروس کا سلسلہ اس مسجد ہذا میں الحمدللہ جاری ہے، اس کے سلسلے میں درس عمدۃ الاحکام انشاءاللہ بروز منگل بعد نماز عشاء جو ہر ہفتے ہوتا ہے تو اپنی ترتیب کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جو درس ہوتا ہے انشاءاللہ بروز جمعرات بعد نماز مغرب، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ضرور ہوگا۔ ساتھ ہی ان تمام پروگراموں کے اندر شرکت کریں۔ دعاؤں کی درخواست آئی ہے، اس مسجد کے خطیب اور امام جو امام امان اللہ فیصل حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ جمعہ پڑھانے کے لیے بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو ساتھ ہی اپنی دعاؤں کے اندر ان کو خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ آپ کے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہاں تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو مکمل صحت یابی نصیب فرمائے، ایمان والی، سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اسی طرح فیصل بھائی، فیصل صاحب کی بہن بیمار ہیں، ہارون بھائی کے نواسی، ریان کے دادی، عارض انصاری، الیاس ناصر بھائی اور بنت زہرا فاطمہ، اور جو بھی درخواستیں ہمارے پاس آئی ہیں یا اس کے علاوہ جو مسلمان جس حوالے سے جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے۔
اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے مکمل صحت یابی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام پر ہی فرمائے، بغیر حساب اور کتاب کے اپنی جنت الفردوس کا ہمیں اللہ وارث بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صفحہ درست کرو۔